अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर अब्बासी. आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई एंड नो सरप्राइजेस. अभी तक कोई इस्तीफ़ा ना दिया गया है, ना उनकी क़यादत की जानिब से इस्तीफ़ा मांगा गया है. सो नेचुरली अब जांच पड़ताल होगी. अब उनके तमाम तर फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी जिसकी एलिगेशंस हैं, उस हवाले से गुफ्त शनीद भी होगी. जो उनकी मिस डिक्लेरेशंस हैं एलिजेड, वो भी अब मंजर आम पर आएंगी और मीडिया के ऊपर खुल के बात होगी. कंसीलमेंट ऑफ सोर्सेज के ऊपर भी बात होगी और वे फॉरवर्ड क्या है इसके ऊपर भी बात होगी. मेन केस उन पे आमदन से ज़ायद असासजात का है, मगर ये जहन में रखिए कि हुदैबिया पेपर मिल्स भी खुल चुका है. उसमें भी वादा माफ गवाह बनने के बाद जो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी एक गैर मामूली हैसियत एक बार फिर इख्तियार कर चुकी है. इंटरेस्टिंगली जब पैनामा केस अदालत ने उठाया और ये समाअत के लिए उठाया गया, तब जब वकील चुने जा रहे थे तब डार साहब का ये मानना था, क्योंकि उनका पैनामा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं जिक्र नहीं था, उनका एक सोचना था, समझना था, उनको एक इम्प्रेशन था कि ही इज़ नॉट इन हॉट वाटर्स. सो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कि वो ज़्यादा टेंशन लें या इस हवाले से कोई भी ज़्यादा भार लें. तो वकील चुनने में भी उन्होंने जब कहा कि चलें जो मरियम बीबी ने किया, बच्चों ने किया है, तो हम भी कर लेते हैं. मगर बहरहाल डार साहब इज़ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. बात करेंगे इस हवाले से भी, बात करेंगे अर्ली इलेक्शन से बढ़कर आगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर जो जंग छिड़ गई है, ये कितनी एक ज़रूरी तब्दीली है जो तहरीक इंसाफ को लगता है कि क्या नागुज़ीर है, किस किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगी आने वाले दिनों के अंदर, इसके हवाले से भी बात करेंगे. हमारे साथ चौधरी आरिफ साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं. हमारा साथ दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ के, मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट साबिक वज़ीर ख़ज़ाना नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारा साथ दे रहे हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. नवीद कमर साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी बिकॉज कुछ दिन पहले आप ही के जमात के हमारे साथ एक और वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे और बात हो रही थी कि किस तरह उनको ज़ाती तौर पे बड़ा दुख था कि ये एक ओहदा वज़ीर ख़ज़ाना का उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है इस मुल्क के अंदर. और तब उन्होंने ये कहा था और अगले दिन फिर उस बात के ऊपर डिलीवर भी किया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस के अंदर वो ये बात उठाएंगे और यूनानिमसली रेजिग्नेशन मांगा जाएगा इसहाक डार साहब का. अब इस बात को भी चंद दिन हो गए हैं, ये पिछले हफ्ते की बात है, और आज एक बार फिर अब जब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है ऑफिशियली, आपको लगता है कि अब जो है ये प्रेशर से बढ़ के बात अब आगे निकलनी चाहिए? क्योंकि कानूनी एतबार से तो आई बिलीव ही इज़ नॉट बाउंड टू रिजाइन, बट एक वज़ीर ख़ज़ाना जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मॉरली डार साहब को ये ओहदा इस टर्म में जब नई कैबिनेट आई उसमें लेना नहीं चाहिए था. उनको पता था कि कोर्ट में अगर ये एसेट केस हो न हो, हुदैबिया का केस तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको रीओपन किया जाए. तो एक फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का जिसने फाइनेंशियल डीलिंग सारी दुनिया से करनी है, आफ्टर ऑल पाकिस्तान की साख पे बात करनी है, IMF से हो, दूसरे इदारों से हो, तो क्या एक शख्स जो कि अंडर क्लाउड हो, जिस पे चार्जेस हों मनी लॉन्ड्रिंग के और मुख्तलिफ और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्स फॉर द टैक्स पर्पसेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अपने दायरा इख्तियार में आती हैं. अब दुनिया से वो कैसे कहेंगे कि आप टैक्स दो, जब आप खुद जो फैक्ट्स सामने आज देख रही हैं और जो कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, तो इनको एटलीस्ट उस टाइम तक तो कम से कम जब तक कि वो अपने आप को क्लियर ना कर दें. नवीद कमर साहब, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि आपने टैक्सेस की बात की है, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि अब तो उनके तमाम असासजात, वेल्थ स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न सबको देखा जाएगा और मीडिया के ऊपर भी पटोला जाएगा. तो अभी आई वाज एक्चुअली जस्ट लुकिंग एट हिज रिकॉर्ड वेल्थ टैक्स रिटर्न का पहले, और बड़ा शॉकिंग था सर, बिकॉज डार साहब ने 1981 से लेके 2001 तक ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो अदा किया है वो 1,40,000 से कम है. 1,40,000 से कम है सर इस पूरे टाइम पे. और इसी तरह अगर आप देखें तो एक दो टर्न्स आती हैं
جب ایک بہت ڈسپرپورشنیٹ سپائک آتا ہے ان کے اثاثہ جات کے اندر. فار انسٹنس 86-87 میں آمدن میں تقریباً 2 گنا اضافہ تو ہوا, وہ 14 لاکھ تک پہنچ گئی, اور اخراجات جو ہیں وہ 2.5 لاکھ ہو گئے, اور ٹیکس پھر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ 800 روپے سے کم ادا کیا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور اس کے بعد انکم ٹیکس اگر آپ دیکھیں تو 81 سے 86 تک انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کرائے ڈار صاحب نے. 87 سے 1992 کے ٹائم فریم کے اوپر آ جائیں تو اس میں آمدن 1 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان رہی, جبکہ 92 to 93 میں گزشتہ سال کی آمدن سے تقریباً 6 گنا زیادہ اضافہ ہوا اور آمدن 7 لاکھ تک پہنچ گئی. اس پورے ٹائم پہ 96 to 97 کا بھی اگر آپ ٹائم دیکھیں, اس میں آمدن صرف جو ہے وہ 45,000 رہی, اور 2001 سے 2 میں آمدن گزشتہ 20 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گئی, تقریباً 70 لاکھ تک یہ پہنچ گئی, اور ٹیکس تقریباً 7 لاکھ ادا کیا گیا. مگر یہ ذہن میں رکھیے, یہ یاد رہے آپ کو کہ JIT رپورٹ کے مطابق یہ تمام تر آمدن جو ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں پتا ہمیں, یعنی کہ no source of income, we have no idea what the source of income is اس کے اندر according to the JIT report, of course except the dividends جو رائز کر گئے تھے 16% تقریباً. سو یہ بڑی سر یہ بڑے قابل تشویش ہیں یہ باتیں کہ آپ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. نہیں ایگزیکٹلی تو بات ساری یہ ہے نا کہ اگر تو کوئی اور شخص ہوتا تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو کلیئر کر دیں کورٹ میں جا کے, اور آپ کے وکیل جو ہیں وہ سارے فیکٹس سامنے رکھیں. لیکن اگر آپ خود انچارج ہو اس ملک کے خزانے کے, ٹیکس کلیکشن کے, اور نیا سے قرضہ لینے اور ادا کرنے کے, تو وہاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈار صاحب ویسے تو آنریبل شخص ہے, لیکن اس کو چاہیے نا کہ خود بخود چھوڑ دے. اس پہ کوئی لیگل بات کہاں آتی ہے؟ there is nothing in the law جو کہ کہتا ہے کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اگر آپ کے اوپر چارجز آ جائیں. لیکن مجھے بتائیں, مجھے I know اخلاقی طور پہ, مگر again there has to be some method to this madness. فواد چودھری صاحب مجھے بتائیں آپ کے نزدیک جو ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے بتائیں, زبان زد عام سینٹ کی ذرا لائن منقطع ہوئی ہے. آئی ول کم ٹو یو فرسٹ چودھری صاحب, چودھری عارف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہاں قابل 1-2 اور ڈیٹیلز بتاؤں سر. قابل غور امر یہ بھی ہے کہ 2012-13 میں اسحاق ڈار صاحب کی کل آمدن جو تھی وہ 80 لاکھ روپے سے کم تھی, مگر حکومت میں آتے ہی اس کے اندر جو ہم انکریز اور سپائک دیکھ رہے ہیں وہ 2.5 کروڑ تک پہنچ رہی ہے. ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے جو انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے 81 سے 2016 تک, 1981 to 2016, سوائے 3 سالوں کے اخراجات کے حوالے سے وہ خاموش ہیں کہ اخراجات ہی کوئی نہیں ہے, نو اخراجات ایٹ آل. فرد جرم عائد ہو گئی ہے سر. نوید قمر صاحب کی بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی ڈیلنگ دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنی ہے تو جو سمبل ہے آپ کا وہاں وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے. اب وزیر خزانہ کی کریڈیبلٹی اس لیول کی ہو تو انتہائی شرمناک بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان کا امیج برباد کرنے میں یہ نواز شریف اور اس کے یہ ساتھی جو ہیں ان کا اتنا بڑا کردار ہے کہ باہر اگر آپ جائیں تو آپ کو لوگ چیخ کر پکار کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ایک زمانہ تھا جب قرض اتارو ملک سنوارو میں کروڑوں ڈالر اکٹھے ہوئے, اس کا آج تک پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے. اور یہی لوگ جو تھے یہی ان کا گھر کا ایک کچن کیبنٹ ہے, اور انہوں نے تو خیر اس کو چلاتے ہی اسی انداز میں رہے ہیں اور ابھی بھی اسی انداز میں چلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی جمہوریت وغیرہ کے نام کی چیز نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ ان کے اپنے گھر کے ہیں, ایک سمدھی ہے, کوئی کسی کا اور کوئی رشتہ ہے, کسی کا کوئی رشتہ ہے. تو اس طرح کے رشتہ دار سارے کے سارے کرپشن میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اب ایک بات جو انہوں نے کی, ڈار صاحب نے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ریفرنس دائر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے. ڈار صاحب صرف ریفرنس دائر ہونا جو ہے یہ کافی ہوتا ہے, الزام لگ جانا کافی ہوتا ہے کسی بھی وزیر کے لیے, کسی بھی ایسے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے کہ جب اس کی کریڈیبلٹی انڈر کلاؤڈ آ جائے, انڈر کویسچن آ جائے. ہمیں اسے لاء کا قانون کا حصہ بنا دینا چاہیے. اگر آپ کرمنلز کو صدارت دے سکتے ہیں, اس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اٹس ناٹ این ایشو, سو وائی ناٹ ان چیزوں کو, بیکاز ایک ایتھیکل اور مورل کوڈ تو کوئی والنٹیرلی اس ملک میں اڈاپٹ نہیں کرے گا. کیوں نہ قانون کا حصہ بنا دیں کہ یار اگر فرد جرم عائد ہے اور آپ بنیادی بڑے عہدوں پہ ہیں تو آپ پھر سٹیپ اسائڈ کر جائیں. نہیں, یہ قانون کا حصہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, فرد جرم لگنا جو ہے اٹ از کالڈ انڈائٹمنٹ.
indictment is not a decision. It's not conviction. It's not a judgment. I understand Not that. a conviction. मैं यही तो कह रही हूँ, but can't we inculcate a moral code into? नहीं, इस तरह नहीं कर सकता. मैं आपको एक अर्ज करूं, दुनिया भर में अब हम तो एक और ही दुनिया में रह रहे हैं. हर जगह एक मामूली सा एतराज़ आने पर, एक मामूली सा सवाल आने पर जिस पे क्रेडिबिलिटी मुतासर होती हो. अब आपको एक और बात बताऊं, जिम राइट स्पीकर थे कांग्रेस के, और जिम राइट की क्या पोजीशन थी, उन्होंने जाके स्पीचेस की वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग थे उनमें, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो थे वो उनकी लेजिस्लेशन इनफैक्ट उनके ज़रिए वो मुतासर होती थी, लेजिस्लेशन उनकी मर्ज़ी की करवाते थे. उसकी वजह से उनकी इंडाइटमेंट हुई, ही हैड टू रिज़ाइन, दे आर एट देन. लेकिन इसी तरह और दुनिया में ये है कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई मामला आता है लोग रिज़ाइन कर देते हैं. और फिर दूसरी बात ये होती है कि पार्टी का सरबराह जो है वो कहता है कि जी आप रिज़ाइन कर दें. जब पार्टी का सरबराह खुद इन्वॉल्व हो इस तरह के मामले में और आखिर दम तक डटे रहे, तो फिर एक और प्रेसिडेंट ही सेट होता है. फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे पहले पूछी थी, आई डोंट थिंक आई वाज कनेक्टेड टू यू, मुझे वजह बताइए, वजह क्या है? देयर हैज टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस. क्यों नहीं रिजाइन कर रहे इसाक डार साहब? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उनका जो बिज़नेस इंटरेस्ट है इस सारे मामले में वो इतना बड़ा है कि वो समझते हैं कि जब तक उसको रैप अप ना कर लें वो रिज़ाइन जो है वो नहीं करेंगे और रिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और वजह समझ नहीं आती है. और देखिए, हुकूमत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सिर्फ जो है वो लिखे हुए कानून पर नहीं चलती. कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ आपको रख रखाव होते हैं जिनके ऊपर मामला चलते हैं. बरतानवी कानून तो लिखा ही नहीं है, आइन जो है वो लिखा ही नहीं हुआ, और सदियों से रवायात हैं जिनके ऊपर अमल हो रहा है. तो नहीं होना ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वजह क्या है आपके नज़दीक? देखिए, दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो एक इशू है, एक तो मॉरल आर्गूमेंट है कि उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसी इकॉनमी के इस वक्त सरबराह हैं जिसके साथ तमाम ये लोग कह रहे हैं कि उसका बड़ा बुरा हाल है. अब मुझे आप बताएं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाएंगे या वो वकीलों के साथ अपना जो रोज़ का केस है वो तैयार करेंगे. वो सिर्फ इस वजह से रिज़ाइन नहीं कर रहे कि उनको लग रहा है कि अगर मैं रिज़ाइन करूंगा तो एक आम आदमी के तौर के ऊपर मुझे अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिससे उनको लगता है कि जो अदालत का इन्फ्लुएंस है, उनकी जो कैपेसिटी है टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट, वो मुतासर होगी. और दूसरा ये कि उनकी जो डील्स हैं अरबों रुपए की, वो ख़तरे में पड़ रही हैं. इसके अलावा तो कोई तीसरी और वजह नहीं है उनको कि वो वज़ीर ख़जाना के तौर पे कंटिन्यू करें. और फिर लीडरशिप क्यों नहीं हटा रही सर? अब्बासी साहब ने ECC की चेयरमैनी तो ले ली उनसे आते ही, तो अब्बासी साहब ने ये भी वादा किया था कि लीडरशिप का मसला ये है कि खाकान अब्बासी साहब तो ज़ाहिर है हर फैसला जो है वो लेते हैं जाती उम्रा में जाके. अब इसहाक डार साहब का प्रॉब्लम यह है कि लीडरशिप उन्हें एक हद से ज़्यादा पुश नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है बताने को. लिहाजा वो पहले भी वादा माफ़ गवाह बने हैं, अब भी अगर उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाए तो ये ना हो कि वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के दोबारा वादा माफ़ गवाह बन जाए. लिहाजा जो लीडरशिप है वो रिलक्टेंट है इसहाक डार साहब को कुछ ज़्यादा कहने के ऊपर, क्योंकि पैसों के सारे मामलात, इलीगल ब्लैक मनी के सारे मामलात का इसहाक डार साहब को तो इच्ची बिच्ची का पता है, और इसलिए जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उन पर दबाव डालेंगे नहीं. खाकान अब्बासी हर फैसले के लिए नवाज शरीफ के मरहूने मिन्नत है. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर मलिक अहमद खान साहब आपसे जवाब लेंगे. क्या बात है, आप किस तरह की तारीख रकम कर रहे हैं इस मुल्क में आपकी लीडरशिप? एक वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए. वापस आने का शुक्रिया. नाजरीन, जो JIT ने तज्जिया दिया और डार साहब के ऊपर जो अपनी फाइंडिंग्स दी थी, उसके अंदर गैर मामूली और आमदन में मुसलसल इजाफे के हवाले से बताया गया. साल 2012 से 13 से लेके 15-16 तक गैर मामूली और मुसलसल इजाफा होता रहा उनकी आमदन के अंदर when he was in government, that's that time of course. and साथ फिर मैसिव एडिशन जो है उनकी नेट वेल्थ के अंदर भी दिखाई गई 2008 से लेके 9 तक वेल्थ स्टेटमेंट्स के जरिए जो कंपैरिजन इनको किया, इनका जब किया गया 93 से 94 तक, तो ये मैसिव एडिशन दिखाई गई विद नो एक्सप्लेनेशन, कोई ऐसी ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं गई हुई.
انہیں اپنے بیٹے کو تقریباً 60 کروڑ روپے کا قرضہ بھی دیا. اس حوالے سے بہرحال انہوں نے ڈکلیریشن تو اپنی کی ہوئی ہے, مگر کنسیلمنٹ آف سورسز کا بھی الزام لگایا ہوا ہے کہ نیٹ ویلتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوا 80 کروڑ سے زیادہ کا, اور اوورسیز جو بیرون ملک ان کے اثاثہ جات ہیں وہ بھی 80 کروڑ سے زائد ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی سورسز نہیں بتائی گئیں. یہ تمام تر سورسز یہ ان اماؤنٹس کی جو ہیں وہ ان نون ہیں. تو یہ مس ڈکلیریشن بنتی ہے اسحاق ڈار صاحب کے پارٹ پہ. بہرحال انہوں نے تمام تر ان ایلیگیشن کی نفی کی ہے. ملک صاحب مجھے بتائیے گا سر, اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے, اور میں یہ نہیں کہتی چور آپ کو پتا ہو, یا آپ کی بیگم کوئی اگر شک ہو کسی پہ, آپ اسی ملازم کو گھر کی چابیاں یا اپنے خزانے کی چابیاں دے کے چلے جائیں گے آفس؟ اچھا دیکھیں مہر, ایڈمیٹڈلی اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن کہ آپ کے فائنانس منسٹر اور ان کے اوپر آپ کی جو ایلیگیشن ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں جن کا آپ نے بھی تفصیل سے ذکر کیا. ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, ان کو دہرانے کا فائدہ نہیں, لیکن بہر صورت وہ ان کی صحت سے انکار کر رہے ہیں اور ٹرائل میں جا رہے ہیں. جس طرح سے بھی نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے, فواد کہہ رہے تھے, عارف چودھری صاحب کہہ رہے تھے, دنیا بھر کی تاریخ تو ایسی ہی ہے جہاں پر جمہوری حکومتیں ہیں, لیکن وہاں پر کچھ الزامات کی نوعیت فیئرنیس آف تھنگز میں ہوتی ہے. وہاں پر بہت زیادہ ٹینٹڈ ود میلافائڈی نظر نہیں آتی, جہاں پر کچھ ایک ایکیوزڈ اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں, اس کو بتانے کا کوئی موقع نہیں بن رہا, جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں بغیر ایپلیٹ رائٹ کی ہو رہی ہیں, اور وہ جو اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری انکم جو ہے اس کی بنیاد پر مجھے ٹرائل پہ بھیجا جا رہا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن اوبیسلی, بے شک اس چیز پر ہمیں خدشہ ہے کہ پرابلی شاید کورٹ میں بھی انصاف جب ملنے نظر آئے گا, جب پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کرے گی, بتائے گی کہ کن بنیادوں پر انہوں نے ان کے خلاف یہ الزامات لگائے, جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن میں وہ کیا میٹیریل تھا. ٹرائل کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے, اور آج کے دور میں جب ٹرائل میں چیزیں پروسیکیوشن نے بیونڈ ڈاؤٹ اسٹیبلش کرنی ہوں گی, پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈیفینڈنٹ پہ تھا, رسپونڈنٹ پہ تھا کہ وہ سارا برڈن آف پروف ان پہ انہوں نے جواب دینا ہے, لیکن اب چیزوں کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی. اب پروسیکیوشن پہلے اسٹیبلش کرے گی, بتائے گی کہ یہ کیس جو ہے یہ کس بنیاد پر ہے, ان کے اوپر اگر ناجائز اثاثے بنانے کا, ان کے نون سورسز بتانے کا ان کے اوپر الزام ہے, تو اوبیسلی یہ ان کو پروسیکیوشن کو پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا ایز اے میٹر آف فیکٹ, پھر ان کی باری آئے گی بتائیں کیسے کریں. مجھے آپ پروسیس کیوں بتا رہے ہیں سارا, میں تو پوچھ رہی ہوں why hasn't he resigned yet, استعفیٰ کیوں نہیں دیا, اور اگر نہیں دیا تو عباسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ریفرنس بنے یا فرد جرم عائد ہو تو ہم خود ایکشن لیں گے, تو عباسی صاحب کیوں نہیں ایکشن لے رہے ابھی تک, یا اگین وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایسی بات نہیں ہے جیسے فواد کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹی اگر سامنے رکھ لیں کہ وہ ہی واز ناٹ ہیئر, آتے ساتھ وہ کورٹ میں پیش ہوئے, انڈائٹمنٹ ہوئی, اس پر پارٹی جو اپنا سوچ بچار کر کے فیصلہ کرے گی, ان کو جو بھی بہتر فیصلہ نظر آئے گا. جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ اگر چیزیں اس طریقے سے انہوں نے پارٹی نے ایویلویٹ کی جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اور اس میں ابھی فواد ایک نقطہ نظر دے رہے تھے, اب یہ ساری باتیں جو ہیں کچھ تو ان کے اوپر الزامات ہیں, کچھ لوگ اپنی پارٹی انٹرسٹ کے مطابق اپنی بات کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں, لیکن اوبیسلی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیرون ملک تھے اور سارے ایک ایسی سچویشن میں تھے جہاں پر بیماری بھی تھی, اور بھی لیڈرشپ کا یا پارٹی کا فیصلہ. انٹرسٹنگ مجھے جی اوبیسلی کنٹری کوڈنٹ بی لیفٹ لائک دس, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو فیصلہ آئے گا. میں دیکھنا چاہیں گے, اینڈ اٹ وڈ بی آئیڈیل, آئی تھنک جو لوگ ذاتی طور پہ ڈار صاحب کو جانتے ہیں وے سرپرائز, ایٹ لیسٹ آئی ایم, کہ انہوں نے ابھی تک استعفیٰ خود نہیں دیا. مجھے چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ سر یہ چودھری عارف صاحب سے بات کر رہی ہوں کہ یہ دو باتیں, ایک تو نیب شہادتیں اب پیش کرے گی, کیا چانسز ہیں کہ وہ لوگ جو اداروں میں کام کر رہے ہیں جو انڈر آتے ہیں ڈار صاحب کے, وہ ملازمین ہی ہوئے نا سر, وہ کس طرح ڈار صاحب اپنے باس کے خلاف شہادتیں دیں گے while he's finance minister. سیکنڈ سر, میڈیا آج کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکا یا it was not allowed to come in, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے ان فیئر رپورٹنگ, یا یو تھنک کہ یہ آف کورس یہ آنے والے دنوں کے اندر شک و شبہات بڑھا سکتا ہے اس پورے کیس کے حوالے سے یا پروسیڈنگز کے حوالے سے؟ میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب اسی ترتیب سے دوں گا جس میں ترتیب میں آپ نے کیے ہیں. پہلا سوال جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ نیب کا اپنا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ جب نیب ریفرنس فائل ہو جائے گا کسی کے خلاف, نیب اسے اریسٹ کر سکتی ہے. نیب خود چیئرمین نیب اس کے ایسٹس جو ہے وہ فریز کر سکتا ہے. تو یعنی ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ان کے مطابق, ابھی یعنی ریفرنس دائر ہوا, تو اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب چیئرمین یہ فیصلہ کرے گا ایسٹس کی ضبطی کا,
ضبط کرنے کا تو اس فریز کرنے کا تو اس کی جو اس توثیق ہوگی وہ جج صاحب کریں گے جو نیب کورٹ کے جج ہیں. یہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے, یہ ہمارے یہاں بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی یہاں کچھ چیزیں اور ہیں. بھئی یہاں چیزیں اور یہ ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں تصور ہی نہیں کیا جاتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے اور لوگ بالکل یعنی چوکنا ہو جاتے ہیں, ششدر رہ جاتے ہیں اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کا پرائم منسٹر اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی پیناما کیس میں باقی جو لوگ تھے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کر دیا فوری طور پر. جس کے باپ کا نام آتا تھا معمولی سا, اس نے بھی وضاحت پیش کی اور پھر جب معاملہ انہوں نے سیٹسفائی کیا تو وہ اقتدار میں رہے. یہاں معاملہ بالکل اخلاقیات جو ہے وہ حد سے زیادہ ہم گزر چکے ہیں. خود انہوں نے کہا ڈار صاحب نے کہ جی محض ریفرنس دائر ہونے سے یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ریزائن مجھے دینا پڑے. نہ صرف ریفرنس دائر ہوا بلکہ انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے, ہی شوڈ ریزائن. اور یہ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو ان کے اپنے ملازمین ہیں, بات یہ اسی وجہ سے نواز شریف مسلسل اقتدار میں رہے. پورا ٹرائل جو ان کے خلاف معاملات چلتے رہے آرٹیکل 184(3) کے بعد جے آئی ٹی کی, وہاں بھی انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جا کر ان جے آئی ٹی والوں کو یہ یعنی پرائم منسٹر کے طور پر ایڈریس کرتے تھے کہ بھئی میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے ان سے یہ سوال کیا. یہی صورتحال آپ کے اسحاق ڈار صاحب کی ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کے بارے میں گواہی دینی انہیں پتہ ہو کہ ہماری پروموشن, ہماری ٹرانسفر, پوسٹنگ, ہر چیز ہمارے اس کی یعنی پرکس اینڈ پریویلیج ایوری تھنگ جو ہے وہ دیٹ ریسٹ ود دی فائنانس منسٹر. تو اس لیے وہ انڈیپینڈنٹلی شہادت نہ دے سکے. دوسرا سوال جو آپ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں کوئی پروسیڈنگ کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. سو مچ سو کہ جو سپریم کورٹ میں ریفرنسز ہیں ان کی بھی پروسیڈنگ جو ہے وہ کیمرہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب یعنی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ جس کے خلاف بھی چارجز ہو, اگر آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہے, ڈیو پروسیس آف لا اور ایکویلٹی بیفور لا. سپریم کورٹ کے ججز کے ریفرنسز موجود ہیں, ٹرائل بھی کریں, فوری فیصلہ دیں اور کیمرہ پروسیڈنگ بھی نہ کریں. اسی طرح یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں, بیکاز ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے سے خورشید شاہ صاحب کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے میڈیا کے اوپر. فواد مجھے بتائیے گا کہ یہ خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا اور گو کے وزن بھی ہے کہ ایک بڑی جماعت کو, میجورٹی پارٹی کو نہ ماننا اخلاقی سیاسی طور پہ بھی غلط ہے, اور یہ بلاول کا بھی یہ کہنا کہ آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم دونوں استعمال ہو رہے ہیں, کوٹ ان کوٹ ریموٹ کنٹرول سے چلائے جا رہے ہیں. تو کیا واقعی سر یہ اکٹھا کرنے والی طاقتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں؟ اچھا دیکھیں مہر, اس آرگومنٹ کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر پی ٹی آئی, ہم الیکشنز جو ہیں وہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. اب الیکشن سے پہلے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے نگران حکومت بنانی ہے. اب ہم رائٹفلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی ورسز ریسٹ ہے. مثلا جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے, اسی طرح سے پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے, اے این پی اور جے یو آئی جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی کے پی میں, لیکن کانسٹنٹ پارٹی جو پورے ملک میں الیکشن لڑ رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نگران سیٹ اپ بنائیں الیکشن کے لیے اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے اس کی کوئی رائے شامل نہ ہو؟ کیسے نہیں رائے شامل ہوگی سر؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آن بورڈ لیں گے. سوری دوبارہ بولیے گا. وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی رائے کو شامل کریں گے, آن بورڈ لیں گے. تو یہ تو آپ کی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا نا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ اصل پارٹی, سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے؟ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی زیادہ ہے نا سر اسمبلی کے اندر. پیپلز پارٹی کی نشستیں وہاں پر زیادہ ہیں, لیکن یہی تو یہاں پر ہی تو میں نے آگے جس طرح عرض کیا کہ ہر چیز جو ریٹن ہے وہ کانسٹیٹیوشنز اور لاز کیٹر نہیں کیا کرتے, ہمیشہ کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنے کا خیال آپ کو اسی مرحلے پہ آیا تھا؟ دوبارہ بولیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنے کے اب اس منطق کا تو میرے پاس کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا نا کہ نشستیں اور ہیں, اصل حامی ہیں
तगड़ी जमात ग्राउंड पे, मगर नहीं, अगर नशिस्तें कम होंगी और पीटीआई के पास सीटें पूरी नहीं होंगी तो पीपल्स पार्टी कंटिन्यू करेगी। जाहिर है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन तभी बनेंगे ना अगर अपोजिशन की ज्यादा जो लोग हैं, अपोजिशन की ज्यादा नंबर जो है वो हमारे साथ होगा तो ही हम लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर खुर्शीद शाह साहब कंटिन्यू करेंगे। मगर ना आपने ऑपोजिशन के से बना के रखी है पिछले 4 साल के अंदर, और अब स्टेज के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना है, इसके अंदर लॉजिक क्या है? नहीं, लॉजिक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ आपको निगरान सेटअप के हवाले से अपना किरदार चाहिए और साथ साथ नैब चेयरमैन के हवाले से भी वो भी जरूरी है, क्योंकि पहले जब खुर्शीद शाह साहब ने कमर जमान साहब का नाम तो खुर्शीद शाह साहब ने प्रपोज किया था और नवाज शरीफ साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक जो परफॉर्मेंस है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की परफॉर्मेंस आप देखें, मेट्रो को वो चेक नहीं कर सके, इस्लामाबाद मेट्रो को वो चेक नहीं कर सके, 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक हफ्ते में उठा के ख्वाजा आसिफ ने दे दिया, और ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके सरबराह हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस तक नहीं लिया। अपोजिशन अगर पाकिस्तान में किसी ने की है तो किस पार्टी ने की है? इमरान खान ने और पीटीआई ने की है ना। तो आप कहें कि जो असल और जेन्युइन अपोजिशन है उसको तो कोई पूछे ना, और एक जो जाली अपोजिशन है वो मिल मिला के चलते रहे। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो गया है कि हमने देखा है कि पहले फजलुर रहमान को इन्होंने डाल दिया। जी आ रही हूँ नवीद कमर साहब। इन्होंने फजलुर रहमान साहब को पिछली हुकूमत में, जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी मौलाना फजलुर रहमान को पोजीशन बना के चलाते रहे, अब खुर्शीद शाह साहब को बना के चला रहे हैं। जी, ये एक एनॉमली है जिसकी जरूरत है कि आप उसको एड्रेस करें। हाँ, कि ऐसे नहीं होता कि गाली जो दे दे, जितनी बड़ी गाली दे वो इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, ये नहीं होता। प्लीज़ लेट्स बी वेरी क्लियर। इस स्टेज पे ऑपोजिशन को डिवाइड करना एट ए टाइम जबकि हम अब तो तकरीबन मुस्लिम लीग कॉर्नर हो चुकी थी। ये नई बात नहीं है पीटीआई के लिए, पीटीआई वाले हमेशा ऐसे सोलो फ्लाइट्स करते हैं और इसी वजह से वो एक कंसेंसस नहीं बना सकते। वही किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेशन पे भी, हालांकि वो एक सिंबॉलिक सी इशू होना था, और वही चीज़ अब भी की है। भाई अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात है तो फॉर एग्ज़ाम्पल नैब चेयरमैन के लिए खुर्शीद शाह साहब खुद चल के गए हमारी पीटीआई के लीडरान के पास, और वहाँ उन्होंने जो है उनसे भी मशवरा किया। अब आई डोंट नो कि ये पूरी बड़ी गेम जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आपको गेम क्यों लग रही है? किसी सूरत में जी, मतलब जाहिर है कि खदशात यही होते हैं ना कि दो अनहोनी जो एक अलायंस है वो सडनली आ गया है, तो क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू दैट, सीधी सीधी बात करें ना, पहली चीज़ तो ये कि नंबर्स नहीं है इनके पास, वो अपना घर तो ठीक करें। अपने नंबर्स तो जो हैं जो बता रहे हैं वो आपको भी पता है कि उतने नंबर्स नहीं हैं। अब 27 मेंबर्स पे वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और जिनके पास 40, हम बाकी एलाइज को छोड़ दें, जो 47 सीट्स वाले हैं वो जाहिर है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कैसे जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ एम्पायर की उंगलियों पे तो नहीं। सर मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकंड सर, एक बात बताइएगा। एक तो अंपायर की उंगली की बात करते हैं, मगर नवीद कमर साहब मुझे बताइएगा, बिलावल ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हटाया, मुझे अंपायर की उंगली पे बैठ निकाल दो। देखिए नहीं, पाकिस्तान में अगर आप लोगों नहीं, इस तरह से नहीं होगा, नहीं बात इस तरह से नहीं होगा। आप लोग जोर जोर से बोलने के लिए, जोर जोर से बोल के आप अपने पॉइंट नहीं बता सकते। दिस इज नॉट राइट। आई एग्री, आई एग्री। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नवीद कमर साहब को बात पूरी करने दें। कमेटी की बात करते हैं, प्लीज लेट मी फिनिश, फिर आप बोलते रहें जो बोले। जी नवीद कमर साहब, शाह की नहीं है या अकेले पीपल्स पार्टी की नहीं है, उसमें पीटीआई की अच्छी खासी भारी भरकम रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तो जो अच्छी चीजें होती हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, उसमें पीटीआई इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो यही बिलावल करना जो है स्टेज पे आके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हटाया तो पार्लियामेंट के लिए खतरनाक होगा। तो नवीद कमर साहब, पार्लियामेंट के लिए कैसे खतरनाक होगा? हर एक को सियासत कहा कि अगर जाहिर है अगर बिहाइंड द सीन्स बैठ के
اور کنسپریسیز کے تھرو ایون پارلیمنٹ بھی چلنا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے خطرناک اس سے زیادہ اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے. تو جو جس طرح سے کہتے ہیں قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے, قاعدے قانون کی کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس سے پارلیمنٹ نہیں چل سکتا تو پھر کیسے چلتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد یہ انہولی الائنس جس پارٹی ذکر کر رہی ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ دکھائیں گے, اور جو پی ٹی آئی ذکر کر رہی ہے کہ کتنے مؤثر رہے ہیں قائد حزب اختلاف پچھلے 4 سال, اس حوالے سے بھی کچھ دکھائیں گے. اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ملک خان صاحب, 4 سالوں میں ایک ڈیوائیڈڈ اور منتشر اپوزیشن نون لیگ کے آپ کی جماعت کے حق میں ہی رہی ہے, آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہے. سر مجھے بتائیے کہ اب کیا لگ رہا ہے آپ کو, ایک تبدیل ہوتی قائد حزب اختلاف دلاف جو ہیں وہ آپ کو سوٹ کریں گے, نہیں کریں گے, یا نیوٹرل, کیا آپ کا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں مہر, جو بات ابھی فواد کر رہے تھے کہ ابھی پیچھے چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن ڈیمانڈ کیا, تو ان کے اس ڈیمانڈ میں سیریسنس تب نظر آتی کہ اگر وہ کے پی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیتے, ہاتھ کنگن کو آر سی کیا کر سکتے تھے, اور پھر اس کے بعد اپنے مدعے کو لے کے کھڑے ہو جاتے. اب پارلیمنٹری پریکٹس تو یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ایک وہاں پر عددی اعتبار سے اکثریت میں جماعت ہے تو انہی کا ہی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. اب اگر اس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو کسی میل پریکٹس سے کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں ایک الائنس بنانا ہے, اور الائنس بھی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے بنانا ہے جن کی نہ صرف قیادت کے ساتھ بلکہ ان کے نظریات کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک شدید اختلاف تھا, اور اس پر یہ سب لوگ بڑے ووکل بھی رہے. چلیں آج اپنی کوئی یہ جیری مینڈرنگ کر رہے ہیں, ان کے کوئی حالات ایسے بن رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے نزدیک جا رہے ہیں, تو پھر وہ ہائی مورل جس طرح بھی نوید قمر صاحب نے کہا کہ ان کو امپائر کی انگلی چلا رہی ہے یا سٹیج کر رہے ہیں, جس طرح بلاول نے کہا ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں صاحب کو پہلے وجہ معلوم نہیں تھی ان کو کیوں نکالا گیا, اب ان کو یہ معلوم ہے ان کے کیوں نکالا گیا. تو جو کون سے خفیہ ہاتھ پیچھے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پبلک کریں اور بتائیں. یہ بھی پریس کانفرنس کی ہے سر. تو یہ ریموٹ کنٹرول تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر بلاول صاحب کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس دے دیں کہ کون چلا رہا ہے یہ سارا معاملہ, اور تو ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی. شاید نون لیگ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس معلومات ہے وہ بھی بتا دیجئے. جب میاں صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے کیوں نکالا گیا, تو بتا دیجئے وہ کہتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مناسب ہے کہ وہ اپنی ریموٹ کنٹرول کے سورسز بتا دیں, تو آپ بھی بتا دیجئے سر, آپ کی لیڈرشپ. ایگزیکٹلی اسی نقطے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بلاول صاحب نے تازہ کہا ہے تو وہ آج ہی بتا لیں. ہماری بات تو پرانی ہو گئی ہے, ہم سے تو شاید نہیں بتایا جا رہا. تو یہ ممکن ہے ایک ذرا زیادہ ووکل پولیٹیکل پارٹی ہے, بڑی ان کی ایک پوری ایک ڈیموکریٹک ایک تاریخ ہے, ایک بڑی زبردست پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو یہ بتانے میں ذرا آسانی محسوس کریں گے, بتا لیں. اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ کہوں کہ جس کا بھی آپ ذکر ابھی فواد کر رہے تھے کہ اگر تو یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کیسا پرفارم کیا, اور اس ایویلویشن کی بنیاد پر ان کو کوئی آپ نے مارکس دے کے رکھنا ہے یا نکالنا ہے, تو وہ علیحدہ بات ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کا یہ موقف کے بار بار میں نے دن میں بھی سنا, آج فواد کہہ رہے تھے کہ اب میٹرو کے اوپر ان کی پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی میں میٹرو تو بھی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس میں پھر رہی ہے, وہ پبلکس اکاؤنٹ کے پاس پہنچے گی آج سے کوئی 2 سال کے بعد. ابھی اس کی تو وہ ان چیزوں کو جو بھی فیوچر میں ہونی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ان کی کارکردگی نہیں پسند تو وہ ایٹ لیسٹ 4 سالوں میں ریگولرلی پارلیمان آئے تو صحیح ہے, بوائیکاٹ نہیں کیا, باہر نہیں بیٹھے, تنخواہیں نہیں لی باہر بیٹھ کے. وہ بہتر سوال ہوتا. اس بات کا تو میں معترف ہوں, شاید فواد بھی ہوں گے, یہ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کا معترف ہوں گے. فواد صاحب ایک بات بتائیے, 2 باتیں سر. آپ نے پہلے اپنی ارلی الیکشنز کا بھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے, کیا آپ کی تنظیم سازی ہوئی بھی ہے؟ پہلے بھی جب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے تھے آپ کو پتا ہے کہ دھڑا بندیوں کی وجہ سے ایک قسم کی ایسی ہوا پھیلی, خبریں ایسی پھیلی پورے ملک کے اندر کہ سر اپنی رسوائی ہوئی, اپنی بدنامی ہوئی. آج بھی آپ لیڈر آف اپوزیشن لانا چاہ رہے ترین گروپ ورسز قریشی گروپ کے اوپر, وہ دھڑا بندیاں اتنی عیاں ہو رہی ہیں کہ پھر وہی ڈر ہے سر کہ کام کرنے آپ نکلتے ہیں مگر اپنے فریکچرز کی وجہ سے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی جو تبدیلی ہے, دیکھیں جتنا کنسرن بلاول بھٹو صاحب کو خورشید شاہ صاحب کے اترنے کا ہے,
تقریباً اتنا ہی کنسرن PMLN کو ہے کہ خورشید شاہ صاحب نہ اتر جائیں. اور جو اسپیکر ایاز صادق ہیں یا بھی احمد ملک صاحب کی آپ نے بات سنی, آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی کنسرنڈ ہے PMLN خورشید شاہ صاحب کے لیے. تو یہ تو اٹ سیلف ایویڈنٹ ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور PMLN کا کیا تعلق ہے اور ان کو کیوں جانا چاہیے. ایک تو یہ سوال کا جواب آ گیا. دوسری بات, آپ نے جو الیکشنز کی بات کی ہے کہ KP گورنمنٹ کو جو ہے احمد نے کہا کہ ہمیں توڑ دینا چاہیے. دیکھیں, ہم نے پہلا مطالبہ وزیر اعظم سے کیا ہے اور کابینہ سے کیا ہے, PMLN سے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اونلی دا پرائم منسٹر کین ڈیزالو نیشنل اسمبلی اینڈ کال نیو الیکشن. ہم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ $14.5 بلین کے اوپر چلا گیا ہے. ہماری اکانومی کو بہت بڑی ہٹ آ رہی ہے بیکاز آف دس پولیٹیکل کیوس دیٹ از ان پاکستان. اب ہر بات کے اوپر یہ کہہ دینا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو جی امپائر کے اشارے پہ بدلا جا رہا ہے, نواز شریف کے اوپر فیصلہ آ جائے وہ کہہ دیتے ہیں امپائر کے اوپر آ رہا ہے, جوڈیشری فیصلہ کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں امپائر کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے. سو ہر کام میں اگر ہم فوج کو اور اداروں کو ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ملک میں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوکے سر, میرا وقت کم ہے, مجھے یہ بتا دیجئے آپ کی چوائس کیا ہے کینڈیڈیٹ کی. سر یہ ترین گروپ ورسز قریشی گروپ کو تو آپ نگیٹ کریں گے, سو چھوڑ دیں اس بات کو. سر چوائس کیا ہے آپ کی کینڈیڈیٹ کی, یہ تو بتا دیجئے. اس کی طرف میں آتا ہوں. سب ملک میں ایک پولیٹیکل کیوس ہے اور اس کیوس سے نکل آپ سکتے ہیں اگر آپ نیا الیکشن کریں, فریش مینڈیٹ لیں. اور ہر ملک میں جہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, جب پولیٹیکل کرائسس ایک حد سے اوپر جاتا ہے تو یہی طریقہ ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا, اس لیے ہم الیکشن چاہتے ہیں. جہاں تک PTI کے اندر دھڑوں کی بات ہے, پاکستان میں کوئی بڑی پارٹی, جتنی بڑی پارٹیز ہیں وہاں انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں, انٹرسٹ گروپ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن PTI عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور میں اس لیے عمران خان ہی لیڈر آف, میرا وقت کم ہے نا, وقت کی قلت ہے. سو عمران خان ہی آپ کو نظر آ رہے, ایک ہی بندہ دونوں گروپس کو نیچرلی لیڈر ہے, وہی قابل قبول ہوگا. تو اسی لیے وہ لیڈر ہے نا کہ وہ تمام گروپس کو جو ہے. اگلا لیڈر آف اپوزیشن آپ کا کینڈیڈیٹ عمران خان ہے. اگر ہمارے پہلے نمبر پورے ہو جائیں پھر عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہوگا, اور عمران خان ہی کے پاس سارا اختیار ہے کیونکہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے سب کا, اسی نے لیڈر ہونا ہوتا ہے. لیڈر ہوتا ہے بہت شکریہ, زیادہ سے زیادہ لوگ جس کے ساتھ ہوں, اور عمران خان کے ساتھ ہے سب لوگ. سر بہت شکریہ. میں نے ویسے چودھری عارف صاحب معذرت چاہتی ہوں, آپ سے بھی پوچھنا تو تھا کہ کتنا ضروری ہے نیب کا چیئرمین آنے والے میں, جس کی وجہ سے ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے ان کے قائد حزب اختلاف چوز کرنے میں. اگر آپ 5 سے 10 سیکنڈ میں جواب دے دیں سر تو بہتر ہوگا. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. کیا بات ہے. یہاں یا تھی, یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں تو بہت زیادہ اس وقت تکلیف ہو رہی تھی جب نون جو تھی وہ ہاتھ بڑھا رہی تھی ان کی طرف, MQM کی طرف, اور انہوں نے خزانے کھول دیے تھے. اس کے بعد PTI جو ہے جن کا اپنا موقف یہ تھا ان کے خلاف تھا, ابھی ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھی اسی طرف رخ کر رہے ہیں. بات سیدھی ہے, اگر آپ نے اصولی سیاست کرنی ہے تو اصولی سیاست کریں. اس میں PTI آپ کا انقلاب کا نعرہ, یعنی یہ you have to go by that. بہت شکریہ. نوید قمر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آنے والے دنوں میں نمبر گیم سے پتہ لگے گا کون سی جماعت قائد حزب اختلاف بناتی ہے. بہرحال ڈیوائیڈڈ اپوزیشن جو ہے وہ کسی کے پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے. گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اپوزیشن یونائٹڈ ہوگی, اکٹھے ہوگی تو الیکشن ریفارمز کے بل بھی زبردست پاس ہوں گے, امپلیمنٹ ہوں گے, بہتر سسٹم کی طرف جو ہے کاوشیں زور پکڑیں گی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.